بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 0345523451 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6۔ نیز حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مازنی کے بیان پر ان کو 1400 درہم مرحمت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور متعلقین کا خیال۔ باغ فدق اور مسئلہ خمس کے منازعات نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کسی قدر غلط فہمی پھیلا دی تھی، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا رنج تھا۔ تاہم خلیفہ اول نے حبشہ ان کے ساتھ لطف و محبت کا سلوک رکھا۔ خلیفہ اول نے ہمیشہ ان کے ساتھ لطف و محبت کا سلوک قائم رکھا اور وفات کے وقت سیدہ جنت سے مفروغ ہو کر ان کا آئینہ دل صاف کر دیا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راحت و آسائش اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ ناموز کا خاص خیال تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت موت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منقوہ حرم قتیلہ بنت قیس سے نکاح کر لیا، تو انہوں نے چاہا کہ دونوں کو آگ میں جلا دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باز رکھا اور کہا کہ قتیلہ سے صرف نکاح ہوا تھا، وہ حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے امہات المومنین میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی یا جن کے حال پر آپ کا خاص لطف و کرم رہتا تھا، حضرت ابو بکر نے ہمیشہ ان کی تعظیم و توقیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال رکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی طرح سندرنام میں غلام کو آپ نے آزاد کر کے فرمایا تھا کہ تیرے حق میں ہر مسلمان کو وصیت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو ان کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا اور تا حیات اس کو جاری رکھا۔ ذمہ رعایا کے حقوق۔ عہد نبوت میں جن غیر مذاہب کے پیرووں کو اسلامی ممالک محروسہ میں پناہ دی گئی تھی اور عہد ناموں کے ذریعے سے ان کے حقوق متعین کر دیے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان حقوق کو قائم رکھا بلکہ اپنے مہر و دستخط سے پھر اس کی توثیق فرمائی۔ اس طرح خود ان کے عہد میں جو ممالک فتح ہوئے وہاں کی ذمہ رعایا کو تقریباً وہی حقوق دیے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ چنانچہ اہل ہیرا سے جو معاہدہ ہوا اس کے الفاظ یہ تھے۔ ترجمہ: ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہ کیے جائیں گے اور نہ کوئی ایسا قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہیں۔ ناقوس اور گھنٹے بجانے کی ممانعت نہ ہوگی اور تہوار کے موقعوں پر صلیب نکالنے سے روکے نہ جائیں گے۔ یہ معاہدہ نہایت طویل ہے، یہاں صرف وہی جملے نقل کیے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کی غیر معمولی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔ خلیفہ اول کے عہد میں جزیہ یا ٹیکس کی شرح نہایت آسان تھی اور انہی لوگوں پر مقرر کرنے کا حکم تھا جو اس کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ چنانچہ ہیرا کے 7,000 باشندوں میں سے 1,000 بالکل مستثنیٰ تھے اور باقی پر صرف 10 درہم سالانہ مقرر کیے گئے تھے۔ معاہدوں میں یہ شرط بھی تھی کہ کوئی ذمہ بوڑھا، اپاہج اور مفلس ہو جائے گا تو وہ جزیہ سے بری کر دیا جائے گا، نیز بیت المال اس کا کفیل ہوگا۔ کیا دنیا کی تاریخ ایسی بے تعصبی اور رعایا پروری کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟
فضائل و مناقب، بارگاہ نبوت میں رسوخ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب بارگاہ محرم اسرار نبوت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی اکثر مہمات امور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت سے طے پاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو اکثر رات کے وقت دیر تک کاشان اقدس میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے 3 اصحاب صفہ کو کھانے پہ مدعو کیا، لیکن وہ خود دیر تک بارگاہ نبوت سے واپس نہ آ سکے۔ جب رات زیادہ دیر گزر گئی اور گھر آئے تو یہ معلوم ہوا کہ مہمانوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ اپنے صاحبزادے پر سخت برہم ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ نیز ان کی رازداری و خلوص پر اعتماد اس قدر تھا کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات کہہ دیتے تھے۔ ہجرت کے واقعات میں غور کرو تو معلوم ہوگا کہ رازداری کا تمام کام صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے متعلق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار میں پوشیدہ ہونا، حضرت عبداللہ کا رات کے وقت آ کر مشرکین کے حالات سے باخبر کرنا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزانہ بکریاں لانا، حضرت اسما کا کھانا پہنچانا، غرض اس قسم کے تمام امور جن کا تعلق رازداری سے تھا وہ سب خاندان صدیقی کے سپرد تھے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس رفیق جانثار کے ساتھ جو مخصوص تعلق اور خلوص تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نہایت محبت آمیز پیرایا میں اظہار فرمایا۔ چنانچہ وفات سے کچھ دنوں پہلے جو تقریر فرمائی اس میں ارشاد ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اگر میں خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی قوت و محبت افضل ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سوا مسجد کے احاطے میں جس قدر دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ارشاد ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس غیر معمولی تقرب و رسوخ کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برہم دیکھتے تھے تو انہی کی وساطت سے عفو اور درگزر کی درخواست پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل ابن ہشام کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہا، چونکہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تھا، اس لیے جب وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو روئے انور پر برہمی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی باہر چلے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پھر حاضر خدمت ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چہرہ مبارک حشاش بشاش ہو گیا اور برہمی کے آثار جاتے رہے۔ اسی طرح ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول صبح سے شام تک خاموش رہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر کاشان اقدس کی طرف تشریف لے چلے تو گو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غیر معمولی سکوت پر سخت خلفشار تھا، تاہم کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہ تھی۔ بالآخر سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور انہوں نے اس سکوت کی وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ جو دنیا یا آخرت میں ہونے والا ہے وہ سب آج میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بالتفصیل قیامت کے واقعات بیان فرمائے۔ اصابت رائے اور معاملہ فہمی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے جس معاملے میں جو رائے دی وہ مقبول ہو کر رہی۔ رازداری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی راز کو کبھی ظاہر ہونے نہ دیا۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا، سن کر خاموش رہے، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے کہا، شاید تم کو میری خاموشی ناگوار ہوئی ہوگی۔ بولے، کیوں نہیں؟ فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آگاہ تھا اور اس راز کو قبل از وقت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ غرض انہی اوصاف نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت میں سب سے زیادہ معتمد الہ اور بارسوخ بنا دیا تھا۔ علم و فضل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کسی مکتب میں باقاعدہ زانوِ تلمس طے نہیں کیا تھا، تاہم فطری جودت طبع اور دربار نبوت کی حاشیہ نشینی سے آسمان فضل و کمال پر مہر درخشاں ہو کر چمکے، فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ ابتدا میں شاعری کا شوق اور ذوق بھی تھا، لیکن اسلام کے بعد ترک کر دیا تھا۔ کبھی کبھی جذبات و خیالات تو بخود نظم موزون کے قالب میں ڈھل جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی، بے اختیار ان کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، ترجمہ، میرا باپ فدا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں ہے۔ ذوق سخن۔ اسلام کے بعد صرف ایسے اشعار سے دلچسپی رہ گئی تھی جس میں خدا کی عظمت و جلالت کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لبیب نے مصرع پڑھا، اِلیٰ کُلِّ شَیْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ باطل، یعنی خدا کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں۔ تو فرمایا، تم نے سچ کہا۔ لیکن جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَ زَائِلٌ، یعنی ہر نعمت یقیناً زائل ہو جائے گی، تو بولے، غلط ہے، خدا کے پاس بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو زائل نہ ہوں گی۔ حالت نزع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھی ہوئی یہ شعر پڑھ رہی تھی، من لا یزال دمع مقنع فانا فی موت مدنون۔ فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ کہو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید۔ ترجمہ، موت کی بے ہوشی کا ٹھیک وقت آ گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد دوسرا شعر پڑھا، وَعَبِيدُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامَ بَوَجْهَ سَمَ الْيَتَامَى عَصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ گویا جس کے چہرے سے بادل بھی پانی طلب کرتا ہے، یتیموں کا ولی اور بیواؤں کا ملجا۔ بولے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ تقریر و خطابت۔ تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور سقیفہ بنی سعدہ میں جو تقریریں کی وہ اوپر گزر چکی ہیں، اس سے برجستگی اور زود کلام کا اندازہ ہوگا۔ ان معرکۃ الآراء تقریروں کے علاوہ ان کی عام تقریریں بھی نہایت پر اثر ہوتی تھیں۔ ہم یہاں تقریر کے چند فقرے نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ، آج وہ حسین اور روشن اور وفور شباب سے حیرت میں ڈالنے والے چہرے کہاں ہیں؟ آج بڑے بڑے شہروں کے بسانے والے اور ان کو قلعہ بند کرنے والے سلاطین کدھر گئے؟ آج بڑے بڑے غالب آنے والے مرد میدان سورما کیا ہوئے؟ زمانہ کی گردشیں ان کی قوتیں پست کر دی اور ان کے بازو توڑ دیے اور قبر کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ تقریر کی حالت میں رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں جس جگہ کھڑا ہوں گزشتہ سال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح ایک روز 3 مرتبہ تقریر کا ارادہ کیا اور ہر مرتبہ 1-2 جملے کہہ کر
گلو گرفتہ ہو گئے۔ نسب دانی۔ علم الانساب یعنی قبائل کا نام و نسب یاد رکھنا اس زمانے کا بڑا مایہ ناز علم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن میں خصوصیت کے ساتھ کمال رکھتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم جو طبقہ اصحاب میں سب سے بڑے نساب گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس فن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے، جو نسب دانی کی حیثیت سے تمام عرب میں ممتاز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب دانی سے اکثر موقعوں پر اسلام کو بھی فائدہ پہنچا۔ آغاز نبوت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و اشاعت کے لیے قبائل عرب میں تشریف لے جاتے تو عموماً یہ بھی ہم رکاب ہوتے اور اپنی نسب دانی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعارف کراتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت قریش کی جو ہجو کیا کرتے تھے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا، تم قریش اور ابو سفیان کی مذمت کرتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بھی قریش ہوں اور ابو سفیان میرا ابن عم ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے علیحدہ کر لیتا ہوں جس طرح جو خمیر سے الگ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ انصاب عرب میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ غرض اس روز سے وہ اس فن کی تعلیم کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ تعبیر رویا۔ خواب کی تعبیر میں بھی خدا داد ملکہ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو سب سے بڑا معبر سمجھتے تھے اور اپنا اپنا خواب بیان کر کے تعبیر پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن سعید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ دہتی ہوئی آگ کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کے والدین کو اس میں جھونک رہے ہیں۔ اسی اثنا میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کی کمر پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو سنا تو فرمایا، خالد تمہیں اس کے ذریعے سے راہ حق کی ہدایت کی گئی ہے، تمہارا باپ تم کو کفر پر مجبور کرتا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہاری نجات کا باعث ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے خواب میں 3 چاند اچھے اپنے حجرے میں گرتے دیکھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو اس وقت خاموش رہے، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ان کے حجرے میں مدفون ہوئے تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے حجرے کا پہلا اور سب سے بہتر چاند ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اپنا خواب یا رویا بیان کر کے انہیں تعبیر کا حکم دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند سیاہ بھیڑوں میں بہت سی سفید رنگ کی بھیڑیں شامل ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ بھیڑ اہل عرب ہیں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں گے، پھر نہایت کثرت کے ساتھ اجمی ہیں جو سفید بھیڑوں کے رنگ میں ظاہر کیے گئے ہیں، اسلام قبول کر کے ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا، صحیح ہے، فرش آسمان نے بھی یہی تعبیر کی تھی۔ علم تفسیر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر، حضر، خلوت و جلوت، جنگ و صلح، غرض ہر موقع پر محبت وحی والہام صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے مستفیض ہوتے اور تمام امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر تھے، اس لیے اسلامی علوم و فنون میں بھی قدرتاً ان کا پایہ سب سے بلند تھا۔ کلام اللہ اسلام کا اصل اصول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے غیر معمولی شغف تھا۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات قرآن کی تفسیر پوچھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد کیا چارہ کار ہے؟ لیسا بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ
للكتاب من يعمل سوءا يجزى به. النساء. ترجمہ: فلاح و عاقبت نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر، بلکہ جو برا کام کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا. کیا در حقیقت ہم برے کام کا بدلہ پاتے ہیں؟ ارشاد ہوا: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تمہاری مغفرت کرے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں کوئی رنج و صدمہ نہیں پہنچتا؟ اور کیا تمہیں کوئی مصیبت نہیں ستاتی؟ بولے کیوں نہیں؟ فرمایا یہ سب برائیوں ہی کا خمیازہ ہے. اور ہر آیت کی شان نزول اور اس کے حقیقی مفہوم سے آگاہ تھے. نیز مختلف موقعوں پر انہوں نے جو باریک نقطے حل فرمائے ہیں اس سے اس کی دقیقہ سنجی کا اندازہ ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ مجمع عام میں فرمایا: صاحبوں، آپ قرآن شریف میں یہ آیات پڑھتے ہوں گے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. سورہ مائدہ. ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صرف تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے. جو تم پر ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تم خود ہدایت یاب ہو. حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ناپسندیدہ امر کو دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو خدا کا عذاب سب کے لیے عام ہو جاتا ہے. یعنی آیت سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کا خیال رکھنا ضروری نہیں. اس آیت قرآنی سے استدلال، استنصار و احکام و تفریح مسائل میں مجتہدانہ ملکہ رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تقریر فرمائی اس میں برجستہ اس آیت سے انبیاء کی وفات پر استدلال لائے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سورہ آل عمران. ترجمہ: یعنی بہت صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے. کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اس آیت نے یقیناً ایمان و اعتقاد کے متزلزل ستونوں کو مستحکم کر دیا اور لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت پہلے سے موجود ہی نہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے پوچھا طبیب بلائیں، چونکہ مسئلہ تقدیر پر بہت شدت کے ساتھ اعتماد رکھتے تھے. بولے طبیب نے مجھے دکھا کر کہا ہے انی فعال لما یرید، یعنی ارادہ خداوندی میں کوئی مانع نہیں ہو سکتا. حدیث: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2.25 برس زندہ رہے، اس لیے ان سے مرفوع احادیث بہت کم مروی ہیں. علاوہ اس کے اس وقت تمام حاشیہ نشینان بساط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے جن کی نگاہوں سے عہد نبوت کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی. اس بنا پر کثرت روایت کا کوئی موقع بھی نہ تھا. تاہم انہوں نے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ان احادیث کو جن کا تعلق ضروری مسائل سے تھا خاص طور پر شہرت دی. مثلا نصاب زکوٰۃ کا مفصل ہدایت نامہ تمام ملک میں شائع کیا اور حکم دیا کہ اگر کوئی عامل اس سے زیادہ طلب کرے تو نہ دیا جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اہم مواقع پر خلیفہ اول ہی کی معلومات نے مسلمانوں کی رہبری کی. ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا جھگڑا جب خوفناک حد تک پہنچ گیا تو سب سے پہلے انہی نے الامیۃ من القریش کی حدیث پیش کی. الامیۃ من القریش کی حدیث میں جس کا بحث کا فیصلہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کا سوال پیدا ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس عقدہ کو حل کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی
جائے وفات ہی ان کا مدفن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متروکہ جائیداد میں میراث طلب کی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پیش کی۔ ترجمہ: یعنی ہمارے مال میں وراثت جاری نہ ہوگی اور ہمارا تمام متروکہ وقف ہے۔ بعد کو دوسرے صحابہ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، غرض وہ دربار نبوت میں اپنے مخصوص تقرب کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے طرز عمل اور ان کے اسباب و علل سے قدرتاً زیادہ باخبر تھے۔ امامت و اجتہاد۔ امامت یا خلافت کو نبوت ہی کا ایک پرتو ہے، تاہم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند نشین خلافت ہونے کے ساتھ ہی اس فرق کو جمہور مسلمانوں پر ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، نیز خدا نے ان کو وحی سے ممتاز فرمایا تھا اور میں ایک معمولی انسان ہوں، اس لیے اگر تم مجھے راہ راست پر دیکھو تو اتباع کرو اور اگر کج راہ ہو جاؤں تو سیدھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت و خلافت کی اس تفریق کو عموماً قائم رکھا اور کبھی ان اختیارات و حقوق سے کام نہیں لیا جو صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان پر سخت برہم ہوئے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نے ان کے تیور دیکھ کر عرض کی، یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کا نام سنا تو خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد غصہ فر ہوا تو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کر پوچھا، اگر میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو کیا تم واقعی اس کو مار ڈالتے؟ بولے، ہاں۔ فرمایا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے خلیفۃ اللہ کہہ کر مخاطب کیا تو فرمایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو، میں نائب خدا نہیں بلکہ نائب رسول ہوں اور یہی میرے لیے بس ہے۔ غرض خلیفہ اول کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خلافت و نبوت کی سرحدیں الگ الگ کر دی، ورنہ جس طرح عدم و تفریق و امتیاز نے ابوہیت و نبوت کے ڈنڈے ملا دیے اور دنیا کی اکثر قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو مظاہر خداوندی تصور کر لیا ہے، اسی طرح خلافت و نبوت کی حدود میں بھی امتیاز سوار ہو جاتا۔ اصول اجتہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا سب سے بڑا فرض استنباط احکام و تفریع مسائل کی ایک شاہراہ قائم کرنا اور مذہبی دفتر کو اصولی حیثیت سے منضبط و مرتب کرنا تھا۔ خلیفہ اول نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا اور آج بھی شریعت اعضاء کا سنگ اساس ہے، چنانچہ مخصوص شریعت کی درجہ بدرجہ ترتیب اور اجماع کا طریقہ اسی ذات گرامی سے ظہور میں آیا۔ مسند دارمی میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے، اگر امر متنازع فیہ کے متعلق اس میں کوئی حکم ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، ورنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، اور جب اس سے بھی مطلب برآمد نہ ہوتا براری نہ ہوتی تو مسلمانوں سے سوال کرتے۔ قیاسی مسائل سے خوف۔ قیاسی مسائل یا تصوف قرآنی میں اپنی رائے کو دخل دینے سے محتذر رہتے اور فرماتے کہ میں اگر کتاب اللہ یا نامعلوم مسائل میں خواہ مخواہ رائے زنی کروں تو کون سی زمین میرا بار اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نامعلوم مسائل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی خائف نہ تھا، تاہم ضرورت کے وقت قیاس سے کام لینے پر مجبور تھے۔
ایک دفعہ ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی تصریح تھی نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے مدد ملتی تھی۔ مجبوراً قیاس سے کام لینا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا یہ میری رائے اگر صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف ہے، میں خدا سے طالب مغفرت ہوں۔ پارٹ 6 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 7 پہ سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔